عزیز ہے۔ وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیاں پاکستانیوں کے لہو میں وراثت میں ملتی ہیں۔ کیپٹن سرور سے لے کر میجر عثمان تک، سوار محمد حسین سے لے کر سپاہی جمیل تک، یہ سارے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ جان رہے نہ رہے سرزمین پاکستان سلامت رہے۔ سلام ان ماں پر جن کی گود میں یہ شہید اور غازی پرورش پاتے ہیں۔ سلام اس باپ کو جو اپنے بڑھاپے کے سہارے کو مٹی کی آغوش میں سلا کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے جن کی یتیمی ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ وہ بیویاں جن کے سہاگ مر کر بھی ہمیشہ زندہ ہیں۔ کون ہے یہ مٹی کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے والے؟ یہ ہمارا فخر ہے، ہمارے امن کے امین ہیں۔ آج پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں میں آپ سب کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب تقسیم اعزازات میں کل 71 افسران، سردار صاحبان اور جوانوں کو مختلف ملٹری اعزازات سے نوازا جائے گا، جن میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ جرت، تمغہ بصالت اور UN میڈل شامل ہیں۔ ستارہ امتیاز ملٹری حاصل کرنے والے افسران کو پیشہ ورانہ خدمات اور فرائض کی شاندار بجا آوری کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تمغہ جرت اور تمغہ بصالت افواج پاکستان کے ان غازیوں اور شہیدوں کو عطا کیا جاتا ہے جن کی قابل فخر پیشہ ورانہ خدمات دوسروں کے لیے مثال بن گئی۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزازات تقسیم فرمائیں۔ روح اللہ شہید پاکستان آرمی کے ان بہادر سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی اس طویل جنگ میں کئی مارکوں میں حصہ لیا اور دہشت گردوں کے ملک دشمن عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 24 اور 25 اکتوبر 2016 کی درمیانی شب دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ پر حملہ کر دیا، جس میں پولیس کے 600 افراد زیر تربیت تھے۔ آپریشن کا حکم ملتے ہی کیپٹن روح اللہ نے اسالٹ گروپس تشکیل دیے اور لیڈ کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشن کا آغاز کیا۔ بالائی منزل پر موجود دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آپ اس کمرے کی جانب بڑھے جہاں 150 معصوم یرغمال بنے ہوئے تھے۔ زندگی اور موت چند قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن اس بہادر سپوت نے من جام بازم کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دہشت گردوں پر حملہ کر دیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر دہشت گردوں نے خود کش دھماکے سے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں وطن کا یہ بہادر بیٹا شہید ہو گیا، لیکن آپ کی قربانی نے سینکڑوں معصوم جانوں کو بچا لیا۔ فرض سے لگن، جرت و بہادری اور بے مثال جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن روح اللہ شہید کو تمغہ جرت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں۔ لانس حوالدار جمعہ خان شہید لائن آف کنٹرول پر لسننگ پوسٹ کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 29 ستمبر 2016
موصول ہوئی۔ دشمن نے اپنی سپاہ کو کور مہیا کرنے کے لیے آپ کی پوسٹ کو نشانے پر رکھ لیا۔ کم نفری، آئسولیٹڈ پوسٹ اور دشمن کے اچانک پن کے باوجود لانس حوالدار جمعہ خان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ دشمن کے 12 سے زائد فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ لسننگ پوسٹ پر دشمن کے راکٹ فائر سے آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس وقت تک دشمن کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ زخموں سے چور لانس حوالدار جمعہ خان نے دشمن کی پسپائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاہم خون بہنے اور زخم کے مہلک ہونے کی وجہ سے شہادت اس مرد مجاہد کا مقدر ٹھہری۔ آپ نے جان تو دے دی مگر سرخرو ہوئے اپنی قوم کے سامنے، ایسے کہ اپنی سرزمین پر دشمن کے ناپاک قدم جمنے نہ دیے۔ فرض لگن، وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس حوالدار جمعہ خان شہید کو تمغہ جرت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بہنوئی وصول کریں گے۔ ڈاکٹر محمد عثمان اللہ شہید صرف پیشے کے لحاظ سے ہی مسیحا نہ تھے، بلکہ خدمت اور اظہار کا پیکر تھے۔ آرمی میڈیکل کور میں اپنی خدمات کے دوران کئی مواقع ایسے آئے جب میجر عثمان نے فرض کی پکار پر لبیک کہا۔ ذاتی آسائش اور دنیاوی مقصد سے بے نیاز میجر عثمان نے ہمیشہ مسیحائی کو مقدم جانا۔ 6 اگست 2015 کی صبح ایک شدید زخمی کو فی الفور گلگت سے راولپنڈی منتقل کرنا انتہائی ضروری ٹھہرا۔ جب یہ اطلاع آپ کی یونٹ تک پہنچی تو ہمیشہ کی طرح لبیک کہنے والے میجر عثمان نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ایئر میڈیکل ایویکویشن کا یہ سفر زندگی بچانے کا ایک مقدس ترین فریضہ تھا، جس کی تکمیل میں میجر عثمان خود آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران پرواز خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر ایک پہاڑی کے دامن میں جا گرا، جس کے نتیجے میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ فرض شناسی، پیشہ ورانہ مہارت اور احساس ذمہ داری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے میجر محمد عثمان اللہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ لیفٹیننٹ خاور شہاب نے بہترین منصوبہ بندی اور جارحانہ آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گھمسان کی اس لڑائی میں آپ شدید زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے، لیکن اس کم عمر نوجوان کا جذبہ بلند چوٹیوں سے یوں نبرد آزما ہوا کہ سلامہ منزی میں دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ گوہر مرکز آج اس شہید نوجوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرض کی ادائیگی میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے جس احساس ذمہ داری اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ان کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لیفٹیننٹ خاور شہاب شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ عاشق علی شہید جنوبی وزیرستان میں آپریشن پرے غار کے دوران نائب صوبیدار عاشق علی کو آسمان پنگا سے زیارت کئی ٹاپ تک ضروری اسلحے کی ترسیل کا مشن سونپا گیا۔ یہ پاک سرزمین کے ایک ایسے فرزند تھے کہ اپنا فرض کامیابی سے نبھانے کے بعد بھی اپنے دوسرے کامبیٹ گروپ کو کور مہیا کرنے کا خود فیصلہ کیا۔
गोलियां इस मट्टी की जिंदा दीवार में पेवस्त तो हुई, लेकिन आपके साथियों तक न पहुंच पाई। फर्ज की अदायगी में अपनी जान की कुर्बानी देकर आपने जिस साबित कदमी, जज्बाए इसार और लाजवाल कुर्बानी का मुजाहरा किया, उसके एतराफ में सदर पाकिस्तान ने नायब सूबेदार आशिक अली शहीद को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। शहीद का एजाज इनकी अहलिया वसूल करेंगे। नायब सूबेदार मोहम्मद आरिफ शहीद सवात में क्विक रिएक्शन फोर्स कमांडर के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। 22 जुलाई 2016 वादिये कालाम में खौफो हरास की फिजा पैदा करने के लिए दहशत गर्दों ने इलाके की सियासी शख्सियात को निशाना बनाने की गर्ज से एक आईडी हमले की बुज़दिलाना कार्रवाई की। धमाके के बाद जख्मियों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने के लिए नायब सूबेदार मोहम्मद आरिफ अपने साथियों के हमरा बड़ी तनदही से फराइज सरअंजाम दे रहे थे कि छुपे दुश्मन ने हमला कर दिया। वतन का ये बेटा दहशत गर्दों के अज़ाइम के सामने यूं खड़ा हुआ कि बिलाखिर उन्हें पसपा होना पड़ा। एक और मट्टी के आशिक की कुर्बानी हमारी सुनहरी तारीख का हिस्सा बनी। फर्ज से लगन और जान निसारी के एतराफ में सदर पाकिस्तान ने नायब सूबेदार मोहम्मद आरिफ शहीद को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। शहीद का एजाज इनकी अहलिया वसूल करेंगे। हवालदार मोहम्मद अशरफ खान शहीद का ताल्लुक सिब्बी स्काउट से है। 18 जून 2016 डेरा मुराद जमाली में आईबीओ के दौरान आपने हाइड आउट में छुपे दहशत गर्दों का मुहासरा कर रखा था कि उन्होंने अचानक आपके कॉम्बैट ग्रुप पर शदीद फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आप जख्मी हो गए। हवालदार अशरफ खान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हाजिर दिमागी और पेशा वराना महारत से अपने कॉम्बैट ग्रुप के जवाबी फायर से कई दहशत गर्दों को हलाक और बाकी को पसपा कर दिया। आप जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचा चुके थे। फर्ज से लगन और जज्बाए हुब्बुल वतनी के एतराफ में सदर पाकिस्तान ने हवालदार मोहम्मद अशरफ खान शहीद को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। शहीद का एजाज इनकी अहलिया वसूल करेंगे। लांस हवालदार नजर मोहम्मद शहीद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मॉटर ऑब्जर्वर के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। 19 नवंबर 2016 सुबह 10:40 पर दुश्मन ने बड़ो सेक्टर में बिला इस्तियाल फायरिंग का आगाज कर दिया। लाल ओपी पर मौजूद लांस हवालदार नजर मोहम्मद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पेशा वराना महारत से दुश्मन की फायरिंग पोजीशंस की दुरुस्त निशानदही के जरिए मौसर जवाबी फायर गिराकर उसे जबरदस्त भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन इस कदर बौखला गया कि लांस हवालदार नाजर मोहम्मद की ओपी को निशाना बनाने के लिए मिलान मिसाइलों का सहारा लेना पड़ा, जिसके नतीजे में धरती का ये सिपाही शहादत की मंजिलें तय करता वतन के बावफाओं की फहरिस्त में तो शामिल हो गया, लेकिन आपकी कारी ज़रब दुश्मन कभी भुला न पाएगा। वतन से मोहब्बत और बहादुरी के एतराफ में सदर पाकिस्तान ने लांस हवालदार नजर मोहम्मद शहीद को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। शहीद का एजाज इनकी अहलिया वसूल करेंगे। नाइक नरसिंह जहांजेब शहीद खैबर राइफल्स में अपने फराइज सरअंजाम दे रहे थे। 16 और 17 मार्च 2016 की दरमियानी शब 80 के करीब दहशतगर्दों ने आपकी पोस्ट पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान नाइक जहांजेब ने रजा कराना एमुनेशन को मुख्तलिफ बंकर्स पर पहुंचाने की मुश्किल और पुरखतर ड्यूटी
جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بہادر نوجوان نے ایمونیشن ترسیل میں کمی نہ آنے دی، جس سے دہشت گردوں پر مسلسل فائر سے انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اسی دوران ایک راکٹ فائر کی زد میں آ کر آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس وقت تک آپ اپنا فرض مکمل کر چکے تھے۔ فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک جہانزیب شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں۔ نائک شوکت علی شاہ شہید وادی نیلم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 18 اکتوبر 2015 دشمن نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ بطور سکرین کمانڈر نائک شوکت علی نے دشمن کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ آپ نے بلا خوف و خطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جوابی فائر سے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دشمن کا ایک راکٹ آپ کے سینے پر آ کر لگا، جس سے آپ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آپ کی بر وقت جوابی کارروائی نے دشمن کے ناپاک عزائم کو اس کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک شوکت علی شاہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں۔ نائک امتیاز احمد شہید لائن آف کنٹرول پر 30 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 29 ستمبر 2016 دشمن نے خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 30 بلوچ ریجمنٹ کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ نائک امتیاز لسننگ پوسٹ پر موجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہے اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبزرویشن کے ذریعے دشمن پر مؤثر فائر گراتے رہے۔ اسی اثنا میں دشمن کے مارٹر گولے کے گرنے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس وقت تک آپ مٹی کا قرض ادا کر چکے تھے۔ یہ بہتا لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی۔ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت، فرض شناسی اور لازوال قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک امتیاز احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں۔ لانس نائک محمد رفیق شہید بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے ماہر تھے۔ آپ نے بلوچستان سمیت شمالی اور جنوبی وزیرستان میں متعدد بارودی مواد کو نکارہ بنا کر سینکڑوں معصوم زندگیوں کو بچانے کا اہم فریضہ سر انجام دیا۔ 21 اپریل 2016 شوگئی گاؤں میں اس وقت ایک مشتبہ بارودی مواد کی اطلاع ملی جب ٹی ڈی پیز کی آمد متوقع تھی۔ لانس نائک محمد رفیق بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے دوران دھماکے سے شدید زخمی ہو گئے اور 2 ماہ تک زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے خال کے حقیقی سے جا ملے، لیکن شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے پہلے بھی آپ نے بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا۔ فرض لگن، جان نثاری اور بے لوث خدمت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس نائک محمد رفیق شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں۔ سپاہی سید ملا شہید باجوڑ اسکاؤٹس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 21 مارچ 2016 دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد پوسٹ کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شدید فائر کے دوران سپاہی سید ملا نے
نہایت حوصلے سے دہشت گردوں پر تاک کر نشانے لگائے۔ زندگی اور موت کی جنگ سپاہی سید ملا نہایت کامیابی سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کی ایک گولی سے شدید زخمی ہو کر بالآخر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ تاہم تنے تنہا یہ مجاہد مختلف پوزیشن سے کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا چکا تھا۔ فرض لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی سید ملا شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ سپاہی شوکت علی شہید 17 مارچ 2016 70 پنجاب ریجمنٹ نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پلان کیا۔ سپاہی شوکت علی IPO کے دوران آؤٹر کارڈن کا حصہ تھے۔ LMG نمبر 1 کی حیثیت سے آپ کا پوزیشن سنبھالے رکھنا آپریشن کی کامیابی کے لیے ناگزیر تھا۔ دہشت گردوں نے آپ کی کمپنی پر مختلف اطراف سے حملہ کر دیا۔ سپاہی شوکت علی کو اپنی پوزیشن اور بر وقت رسپانس کی اہمیت کا ادراک تھا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مؤثر جوابی فائر سے دہشت گردوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں آپ کے سینے پر لگی اور آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن آپ کی بر وقت کارروائی نے آپریشن کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وطن سے محبت، جان نثاری اور بے لوث قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی شوکت علی شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ یونٹ کے دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے سپاہی وزیر احمد نے اپنے ساتھیوں سمیت اہم کردار ادا کیا۔ 12 جولائی 2016 سپاہی وزیر احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنکر کنسٹرکشن مٹیریل کی ترسیل میں مصروف تھے کہ جنگل میں چھپے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک پن کے باوجود سپاہی وزیر احمد اور آپ کے ساتھیوں نے بر وقت جوابی فائر شروع کر دیا۔ اس دوران ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، تاہم آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک اور باقی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ بہادری، بے مثال لگن اور قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی وزیر احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی علی گوہر شہید لائن آف کنٹرول پر کھوئی رٹا سیکٹر میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ پر فائرنگ شروع کر دی۔ سپاہی علی گوہر نے 14.5 کے مؤثر جوابی فائر سے دشمن کی مگرمچھ پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ جاری تھا کہ دشمن کا ایک مارٹر گولہ آپ کے بنکر کے نزدیک گرا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ موقع کی نزاکت، ساتھیوں کی سلامتی اور ناموس وطن کی خاطر سپاہی علی گوہر نے صبر و ضبط کی نئی مثال قائم کی۔ بہادر سپاہی زخمی ضرور ہوا، لیکن آپ کا حوصلہ چٹان کی مانند بلند تھا۔ آپ محاذ پر ڈٹے رہے اور دشمن پر جوابی فائر کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن حوصلہ ہار گیا، اس کی گنیں خاموش ہو گئیں۔ سپاہی علی گوہر کو CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں
صدر پاکستان نے سپاہی علی گوہر شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گے۔ سپاہی عمر سعید خان شہید 29 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 آپ بانگو سر سٹرانگ پوائنٹ تعمیر کرنے میں مصروف تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ سپاہی عمر سعید نے اپنے جوابی فائر سے حملہ آوروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپ شدید زخمی ہوئے، لیکن سپاہی عمر اور آپ کے ساتھیوں نے اچانک حملے کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت تو نوش کیا، لیکن وطن کے دفاع پر آنچ نہ آنے دی۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی عمر سعید خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی محمد جمیل شہید بریغر آپریشن کے دوران 13 مئی 2015 آپ کی کمپنی کو ایک اہم پہاڑی چوٹی زیارت کئی پر آپریشن کا حکم ملا۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہونے کے ساتھ ساتھ ازبک اور مقامی دہشت گردوں کی آماج گاہ تھا۔ بارش اور شدید دھند نے آپریشن کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ سپاہی محمد جمیل زیارت کئی چوٹی پر پہنچنے والے ہراول دستے کا حصہ تھے۔ دہشت گردوں نے شدید مزاحمت کرتے ہوئے آپ کی کمپنی پر حملہ کر دیا، جس سے یونٹ کی مزید پیش قدمی رک گئی۔ اس موقع پر سپاہی جمیل نے بہادری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشین گن کے مؤثر فائر سے اس جوابی حملے کو پسپا کر کے زیارت کئی ٹاپ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے جان تو دے دی، لیکن نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی اپنی ریجمنٹ کا سر جھکنے دیا۔ بے مثال جرت، بہادری اور فرض سے شدید لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی محمد جمیل شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی امیر انتظار شہید لائن آف کنٹرول پر کیل سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 23 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ کو مارٹرز، فیلڈ گن اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، لیکن ٹائیگر بٹالین کا یہ بہادر سپوت جان ہتھیلی پر لیے دشمن کے خلاف ڈٹا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ آخری سانس تک اپنی پوزیشن پر قائم رہے اور دشمن کے سارے منصوبے ناکام بنا دیے۔ زخموں سے بہتے لہو نے اس بہادر سپوت کی جان وطن عزیز کے دفاع پر قربان ہوتے دیکھی۔ اس عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی امیر انتظار شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی خیال محمد شہید لائن آف کنٹرول پر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ 28 اکتوبر 2016 دشمن نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سپاہی خیال محمد نے خندق پوسٹ سے لائٹ مشین گن کے مؤثر فائر سے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دشمن نے خیال محمد کی پوزیشن بھانپ لی اور اپنی بزدلانہ کارروائی سے
آپ کو نشانہ بنایا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود سپاہی خیال محمد مسلسل دشمن پر جوابی فائر گراتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے ہتھیار خاموش ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سپاہی خیال محمد جام شہادت نوش کر گئے۔ فرض شناسی اور وطن سے محبت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی خیال محمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ اب باری ہے اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید آئیوری کوسٹ میں UN کے امن مشن کا حصہ تھے۔ آپ نے اقوام متحدہ میں فرائض کی ادائیگی کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس قربانی کے اعتراف میں لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار عبد المجید خان شہید عالمی امن کے قیام کے لیے کانگو میں فرائض کی بجا آوری کے دوران شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار عبد المجید خان شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ شان احمد شہید کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار ذیشان احمد شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ معزز خواتین و حضرات، قربانیوں کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ امن کے مستقل قیام تک ہم سب سپاہی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ تاہم آج کی تقریب کا آخری اعزاز نائک کیسر عباس شہید سینٹرل افریقن ریپبلک میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ تھے۔ نائک کیسر عباس شہید نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا، جس کے اعتراف میں نائک کیسر عباس شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے جسم پر گولیاں کھائیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پر نچھاور کر دی۔ میرا خیال ہے کوئی قوم بھی اور کوئی بھی میڈل ان کی اس قربانی کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی میڈل، کوئی دنیاوی چیز ہمارے جو ورثاء ہیں ان کے غم میں کمی نہیں لا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی قربانی کی وجہ سے دن بدن پاکستان میں امن آ رہا ہے۔ میں جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں تو مجھ سے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے تمام دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور صرف اگر ایک کامیابی کی مثال ہے تو پاکستان ہے، جس نے اپنے علاقے سے دہشت گردوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ابھی جاری ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی کیا خصوصیت ہے پاکستان میں جو باقی ملکوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے باقی ملکوں کو آج تک کامیابی نہیں ملی؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری صرف ایک بڑی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستانی قوم ایسی مائیں، ایسی بیویاں، ایسی بیٹیاں جو اپنے والد کو
जो माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं उन माओं को सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे बुजुर्ग वालिदैन भी, वालिद साहब भी मौजूद हैं, कईयों के वालिद साहब भी आए हैं यहाँ पर लेने के लिए। उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी, क्योंकि मैं समझता हूँ एक बाप के कंधे पे सबसे बड़ा बोझ जवान औलाद का होता है, तो मैं उनके दुख को समझता हूँ, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। याद रखिए ये हमारे रियल हीरोज हैं। हीरो वो हैं जिसने मुल्क के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया और बगैर किसी से पूछे अपनी जान मुल्क में निछावर कर दी। ये हमारे रियल हीरोज हैं, असल हीरो ये हैं। और वो कौमें जो अपने हीरोज को भुला देती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। हम इनके लिए पूरी कोशिश, दुनियावी लिहाज से तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनके बच्चों को, की बेवाओं को, इनके वर्षा को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन एज ए कौम हमें हमेशा इनकी कुर्बानी याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि जो कौमें अपने शहदा को भुला देती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तरक्की की तरफ और अमन की तरफ जा रहा है और कि जब मुल्क में पूरा अमन आ जाए तो हम इन शुहदा की कुर्बानियों को भूल बैठे, क्योंकि हमारी कौम की भी जो तारीख याद रखने की सलाहियत है वो बहुत कम है। अभी आप देखें कि कुछ ही अर्सा गुजरा है कि फ्राटा में अमन आया है और लोगों ने एक और तहरीक शुरू कर दी है। कुछ लोग पाकिस्तान में जो बाहर से और अंदर से पाकिस्तान की सालियत के दर पे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर लें इंशाअल्लाह ताला, जब तक ये फौज इसके पीछे ये कौम खड़ी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान अभी मुश्किल हालात से बाहर निकल आया और इंशाअल्लाह दिन ब दिन अब पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। और इन दिनों में आज से कुछ अर्से बाद जब हम पाकिस्तान की और तरक्की की तरफ जाएंगे तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, शायद मैं तो इस ओहदे पर नहीं हूँगा, लेकिन आप में से कुछ यंग अफसर उस वक्त पहुँचे होंगे, तो कभी भी शुहदा को मत भुलाइएगा, उनके वर्षा को मत भुलाइएगा, क्योंकि जो कौमें वर्षा को बुला देती हैं, शहीदों को बुला देती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आखिर में तमाम शुहदा के वर्षा को अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।